یسوع مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے، بائبل مقدس میں سے بائبل مقدس کی تمام وہ خواتین عورتوں کے کردار جنہیں بائبل مقدس خدا کا جو زندہ کلام ہے اس نے جو ترجیح، عزت، احترام بخشا ہے کلام خدا نے۔ آج ہم دیکھیں کہ بائبل عورت کے کردار، عورت کی شخصیت، عورت کے نیچر، عورت کے جو وجود کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ بائبل مقدس جو خداوند اچھا استاد ہے، ہی از اے گڈ پروفیسر۔ ہم صرف چند خاص مشہور عورتوں کے متعلق جانتے ہیں جن کے ہم نام اپنے بچوں کے بھی رکھتے ہیں، لڑکیوں کے، فیمیلز کے، گرلز کے، اور جنہیں ہم ایک جو ہے عزت آنا جو ہے شخصیت جانتے ہیں کہ بائبل میں صرف وہی شخصیت ہیں جو قابل احترام رہ چکی ہیں۔ لیکن میں آج خدا کے کلام سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل میں کچھ اور بھی خواتین ہیں جنہیں پوشیدہ رکھا گیا ہے، کلیسیا میں، چرچز میں، مسیحی مذہب کے اندر ان خواتین کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، انہیں چھپا دیا گیا ہے۔ آج میں انہیں جو ہے افشا کروں گا، واضح کروں گا خدا کے کلام اور خدا کی حکمت، خدا کی دانائی سے۔ پہلا کردار جو ہوا کا ملتا ہے بائبل مقدس میں، جب خدا نے پہلے باب اور اس کی 6 اور 7 آیت میں کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، تو خدا نے مرد کو ہی اپنی صورت پر نہیں بلکہ عورت کو بھی اپنی اس پاک اور مقدس اور جلالی صورت پر پیدا کیا، اور اسے مرد کے ساتھ اپنی صورت مرد کو بھی بخشی اور عورت کو بھی اپنی صورت بخشی، اور اس کو مرد کا، آدم کا، ہر شوہر کا بیوی مددگار ٹھہرایا، بنایا، مخصوص کیا، جسے سلیکٹ کیا خدا نے۔ دوسرے باب اس کی 18 آیت میں مرد کا مددگار، مرد کا جو سہارا، سادہ الفاظ میں عورت ہے۔ اس کے دوسرے باب کی 18 آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ خدا نے آدم کے لیے مددگار، جو عورت، بیوی جو ہر مرد کی، ہر شوہر کی ہے، وہ اس کی مددگار ہے، اور خدا نے عورت اور مرد کو دونوں کو برابر بنایا، یکساں بنایا، یکساں جلال بخشا، یکساں ہر نظام میں برابر جو ہے اسے کہلایا، اور اسے یہ پوزیشن بخشی برابری کی۔ اور جب خدا نے دوسرے باب کی 21-22 آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ سوال پسلی سے نکالنے کا جو مقصد اور مطلب اور واضح یہ تصدیق کرتا ہے کہ خدا نے ہوا کو آدم کے برابر ٹھہرایا، اسی لیے اسے پسلی کے گوشت سے، پسلی میں سے نکال کر جو ہے اسے ایک برابری، جو ہے اسے ایک جو ہے یکساں ٹھہرایا، نہ کہ اسے کم رتبہ بخشا، نہ کہ اسے کمتری کا
وہ رتبہ بخشا، کمتری کہہ لیں کہ وہ جسمانیت بخشی، کمتری جو ہے وہ باڈی بخشی 9۔ خدا نے اسے آدم کے جو ہے پسلی سے نکال کر اسے اس کے برابر ٹھہرا دیا، کھڑا کر دیا، تاکہ وہ اس پر برابر ہو، اور دنیا میں عورت کو برابر جانا جائے۔ پر دنیا میں مذاہب بہت سے جو عورت کو جوتی کے برابر، عورت کو کمتر، عورت کو نالائق، عورت کو بدکار، عورت کو گھٹیا اور گندی نیت اور گندی سوچ سے جانا جاتا ہے، اور عورت کو خدا کی حضوری کے قابل نہیں سمجھا جاتا، بلکہ الوہیم باپ نے، بیٹے نے، روح القدس نے، تثلیث کے خدا نے، ایک نے عورت کو، بائبل کے خدا نے، زندہ خدا نے عورت کو آدم کے برابر کر دیا۔ ہر لحاظ سے، خدایت میں، اولیت میں، ٹھیک ہے، عزت احترام میں، رتبے میں، شہرت میں آدم کے برابر، بیوی شوہر کے برابر ہے۔ میں اختیار کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں برابری کی۔ اچھا، اب عہد جدید میں یسوع مسیح خداوند نے، جس نے بنایا ہی آدم کو، اور جس نے آدم کے اندر سے ہوا کو نکالا اور اسے برابری کا ابتدا میں ہی رتبہ، عزت، پوزیشن دے دی، سیٹ دے دی، ٹھیک ہے، ابتدا ہی سے خداوند یسوع مسیح نے مجسم ہونے سے پہلے ہی اس نے عورت کو وہ سیٹ، وہ رتبہ، وہ عزت دے دی۔ اب متی کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 27 سے لے کر 32 آیت تک، اب وہ عورت کی شخصیت کو، عورت کے وجود کو، عورت کی جسمانیت کو، عورت کی بناوٹ کو، اور ایک خوبصورتی کا لباس، انداز اور بناوٹ دیتا ہے۔ آئے دیکھیں یسوع مسیح کی حکمتانہ الفاظ جو وہ عورت کے لیے جو ہے وہ کہتا ہے۔ 5ویں باب کی 27 آیت، اگر یسوع مسیح عورت کو عزت نہ دیتا تو دنیا میں، یاد رکھیں، دنیا میں عورت کو عزت، اولیت، احترام، شہرت، بزرگی نہیں ملنی تھی، کیونکہ تمام مذاہب کے لیے عورت ایک گھٹیا، ایک رد کی ہوئی، ایک گندا حصہ ہے، سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے، کیونکہ عورت سیکس کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسی لیے تمام مذاہب اور تمام مذاہب کے علماء کرام عورت کو ایک نہایت گندے حصے کے برابر ٹھہراتے۔ لیکن یسوع مسیح خداوند نے، حکمت کا جو خدا، حکمت کا جو منبع، ابتدا ہی سے اس نے عورت کو عزت، پاکیزگیت بخشی، اور 5ویں باب میں اس نے مسیحوں کو، مذہب مسیحی کلیسیاؤں کو، پاسٹرز، مبشر، ایونجلسٹ، ڈیکنز اور تمام کلیسیا کے لوگوں کو عورت کا مطلب کلیئرلی سمجھایا۔ 5ویں باب کی 27 آیت میں پڑھوں گا، میں لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں جو باپ سے نکلا، مجسم ہوا، میں جو ابتدا میں جس نے مرد کے اندر سے، آدم کے پسلی سے عورت کو بنایا اور وہاں گوشت بھر دیا، اس وقت سے میں نے اسے برابر ٹھہرایا، اور میں یہ فرماتا ہوں، میں تم سے یہ کہتا ہوں، سنو، لکھو اور ذہن میں نقش کر لو کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ
زنا کر چکا۔ اے مذہب مسیحو سنو، یسوع مسیح خداوند کیا فرماتا ہے کہ جس کسی نے کسی عورت پر، کسی کی بیوی، کسی کی بھابھی، کسی کی چاچی، کسی کی مامی، کسی کی پھپھو یا پڑوسی کی بیٹی، بہو یا چاچی، ماسی، انٹی، جو بھی ہو، اے مسیحی مرد اور عورت، تجھے میں یہ تاکید کرتا ہوں یسوع کے نام سے کہ کسی عورت پر اے مرد نگاہ کی، اگر تو نے دیکھا ہی تو تو نے زنا کر دیا، تیرا گناہ زنا کا تجھ پر لگ گیا، سٹیمپ ہو گئی تجھ پر گناہ کی۔ کیسی عزت، کیسا رتبہ یسوع مسیح خدا نے دیا۔ یسوع نے پھر آگے لکھا ہے، بس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ اس آنکھ کو، جو تیری آنکھ اس عورت پر نگاہ کرتی اور اسے جانچتی، اوپر سے لے کر نیچے تک اسے چھانٹتی اور آبزرو کرتی، اس کا مشاہدہ کرتی کہ اس نے جو ہے نیچے کے کپڑے میں کیا پہنا ہے۔ اے مسیحو سنو کہ مسیحی مرد حضرات، نوجوان کیا کرتے ہیں، اوپر سے لے کر عورت کو نیچے تک اور ہر ایک اعضاء پر غور کرتے اور آبزرو کرتے ہیں کیا پہنا ہے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، غیر قوم کے مانند جو کتے کے برابر ہے مت بنے مسیحو، کلام کی تعلیم ہے۔ یسوع مسیح خداوند نے عورت کو کیسی عزت اور اولیت اور شہرت اور بزرگی بخشی، سنیں۔ اور پولس رسول نے وہی جو روح سے اس نے لکھا، جو روح نے اسے بتایا، اس نے وہی لکھ دیا۔ اور روح نے اسے کیا کہا؟ روح یسوع مسیح نے کیا کہا؟ پولس نے اس اپنی باتوں سے عورت کو ایک اعلیٰ رتبہ بخش دیا مسیحی خدمت گزاری میں، چرچ میں، کلیسیا میں، جو عورت کو ایک رتبہ اور اعلیٰ رتبہ، خوبصورت رتبہ بخشا۔ کہا پہلا تیموتھیوس اور اس کا 3 باب 3 باب اور اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، عورت کو چاپ کمال تابعداری سے سیکھنا چاہیے۔ اس آیت پر لوگ بحث میں مباحثہ کرتے ہیں کہ عورت ناقابل ہے خدا کی تعریف، خدا کی خدمت، خدا کی آواز، خدا کی گفتگو، خدا کی مکاشفہ کو کلیسیا کو بتانے، افشا کرنے، واضح کرنے۔ اور ٹائٹس، جس کو تیتس بھی کہا جاتا ہے اردو میں، اس کا 2 باب اور اس کی 3 سے 3، 4، 5 آیت میں لکھا ہے، 2 باب 3، 4 آیت، تاکہ جوان عورتیں کو سکھائیں کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں اور متقی، پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہمان ہوں، اور اپنے شوہر کے تابع رہیں تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو۔ اگر اس کی میں 30 آیت پڑھوں، اسی طرح بوڑھی عورتوں کی بھی وضع مقدسوں کی سی ہو، تہمت لگانے والی اور زیادہ میں پینے میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اچھی اچھی باتیں سکھانے والی ہوں۔ کون سکھائے گا؟ عورت سیکھی ہوئی خادمہ، مبشرہ، ایونجلسٹ، پاسٹر،
ڈیکن جو بھی ہے، رسولہ، وہ سیکھے گی تو سکھائے گی۔ کون سکھائے گا اسے؟ خدا کا کلام، جس پر آج مسیحی خادمین اور کچھ اسکالرز اس بات پر ایگری نہیں کہ عورت نہیں سکھا سکتی، عورت کو عزت نہیں ہے، عورت کے ساتھ خدا کا روح نہیں بولتا کیونکہ وہ گناہ گار ہے، کیونکہ وہ عورت صرف بچے پیدا کر سکتی ہے، اور اس کے اندر جو گناہ ہے، جو حیض کا اس کے اندر جو عیب رکھا گیا، جس کے باعث خدا نے اسے گناہ گار، خدا نے اسے کچرے کی مانند پھینکا ہے، کچرے کی مانند بنا کر ایک گندے حصے کے برابر اسے ٹھہرایا۔ نو، یہ غلط نظریہ ہے مسیحی کلیسیاؤں، یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے، غلط تشریح ہے، غلط تفسیر ہے۔ تفسیر یہ ہے، رومیوز کا 16 باب اس کی پہلی آیت میں پولس رسول نے اس عورت کو جو خادمہ مخصوص کیا، مقرر کیا، کیا خدا کا روح نہیں تھا اس میں؟ کیا خدا کا روح نہیں بولا پولس کے ساتھ؟ کیا پولس نے اپنے مفاد کے لیے کیا؟ کیا پولس نے اپنی لالچ کے لیے کیا؟ کیا پولس یہ چاہتا کہ مجھے ہدیے نذرانے ادائے کیا ہیں؟ کیا پولس یہ چاہتا تھا کہ مجھے عزت مل جائے؟ کیا پولس یہ چاہتا تھا کہ روم میں میرا سکہ چل جائے؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے۔ کیا پولس نے اس لیے کیا کہ تاکہ اسے روم کے اندر عزت مل جائے، جگہ مل جائے، تاکہ وہ چرچ بنا لے؟ کیا وہ بلڈنگ بنانا چاہتا تھا جس کے باعث اس نے عورت کو خادمہ بنایا؟ سوال ہے میرا۔ سنیں، 16 چیپٹر ورس 1، میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن فیبے، اس عورت، اس خادمہ کا نام ہے جسے خداوند نے کہا، پولس رسول نے کہا میری بہن، یسوع مسیح خداوند میں میری بہن، کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ سفارش کرتا ہوں۔ کس کی کلیسیا؟ کلیسیا کی خادمہ۔ کیا میں غلط تو نہیں بول رہا؟ کیا آپ غلط تو نہیں سن رہے؟ کس کی خادمہ؟ کیا دیواروں کی، اینٹوں کی، پتھروں کی؟ کلیسیا کی جو خدا کا بدن ہے، اس کی۔ کلیسیا میں صرف مرد ہی مرد ہیں؟ کیا کلیسیا میں صرف عورتیں ہی ہیں، مرد نہیں ہیں؟ کیا بچے نہیں ہیں؟ کیا خواجہ سرا نہیں ہیں؟ کیا صرف کلیسیا عورتوں سے ہے؟ کیا پولس نے صرف عورتوں کے لیے اسے مخصوص کیا تو عورتوں کی خادمہ؟ نہیں، کلیسیا مرد، عورت، بچوں، بوڑھوں، بزرگوں اور خواجہ سراؤں کے ساتھ خدا کا بدن ہے۔ لکھا ہے، اب یونانی کا جو لفظ خادمہ کے لیے، اگر کوئی کہتا ہے، اگر اب بھی کوئی شک کرتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ عورت پاسٹر نہیں بن سکتی، مبشرہ نہیں بن سکتی، ایونجلسٹ اینڈ پروفیٹس، نبیہ نہیں بن سکتی، نبیہ بھی موجود ہے کلام خدا میں، رسول نہیں بن سکتی، شاگردہ نہیں بن سکتی، کلام کی منادی نہیں کر سکتی، کلیسیا میں کھڑی ہو کر کلام کی تعلیم اور بائبل اسٹڈی اور بائبل ٹیچنگ نہیں دے سکتی، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یونانی کا لفظ 16 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے ڈائیکونوس، جس کا مطلب جو مرد پاسٹر ہے اس کے لیے بھی وہی لفظ آیا ہے، اور جو مرد خادم ہے اس کے لیے بھی یہ ڈائیکونوس آیا ہے، اور عورت جو خادمہ ہے اس کے لیے بھی خادمہ کا خدمت گزاری کے لفظ ڈائیکونوس آیا ہے۔ اب ڈائیکونوس مرد کے لیے بھی خدمت گزاری، پاسٹر، ایونجلسٹ، اور عورت کے لیے بھی ڈائیکونوس وہی ہے کہ وہ خدمت، خادمہ، پاسٹر، مبشر، رسول ہے۔ مشنری ہو سکتی ہے عورت، پلپٹ پر کھڑی ہو سکتی ہے عورت، پلپٹ پر خادم ہی آتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے روح نے پولس سے کہا اور اس نے وہ لکھا، ڈائیکونوس
پلپٹ پہ صرف مرد نہیں، عورت بھی ڈائکنوس ہے، عورت بھی بائبل کی ٹیچنگ کی ڈائکنوس ہے، عورت بھی مبشرہ ڈائکنوس ہے، عورت بھی سکھا سکتی ہے، عورت بھی روح سے ڈائکنوس معمور ہو سکتی ہے، عورت بھی روح القدس کے 9 پھل حاصل کرتی ہے، ڈائکنوس۔ کیا صرف روح کے پھل مرد کے لیے ہیں، عورت کے لیے نہیں؟ کیا جلالی اور روحانی بدن، جو ابدیت کا بدن جو مجھے اور آپ کو ملے گا، کہ صرف مرد ملیں گے، مردوں کو ملے گا اور وہ چلے جائیں گے، عورتیں رہ جائیں گی؟ مرد اور عورت دونوں حاصل کریں گے وہ بدن جو یسوع مسیح خداوند مجھے اور آپ کو دے گا، سیکنڈ کمنگ آف جیسس کرائسٹ۔ اب عہد عتیق میں جو خدا کی مرضی سے عورت کو کیا بنایا؟ نبیہ۔ خروج کی کتاب اور اس کا 12 باب اور اس کی پہلی آیت میں موسیٰ اور ہارون کی بہن یہ چلا اٹھتی ہے، کیا خدا، کیا ایلوہم، عبرانی میں لکھا ہے ایلوہم، کیا ایلوہم صرف موسیٰ ہی سے بولتا ہے؟ کیا مجھ سے نہیں بولتا؟ کیا میں عورت مجھ سے نہیں بولتا؟ اے موسیٰ کی کلیسیا، اے جماعت میں جو مرد اور عورتیں تھیں ان سے کہتی ہے، کیا خدا کا روح مجھ سے نہیں بولتا؟ جب میں نے خدا کی آواز تم تک پہنچائی اور خدا کی مرضی، خدا کی رضا، خدا جو چاہتا کہ تم وہ کرو، کیا میں نے نہیں بتایا؟ کہ صرف موسیٰ نہیں بتایا، میں بھی شامل تھی جسے خدا نے چنا اور اپنی نبیہ بنایا۔ اور پھر گنتی کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی 2 آیت میں بھی لکھا ہے، نبیہ۔ 12 باب 2 آیت میں لکھا ہے، وہ کہنے لگی، کیا خداوند نے فقط موسیٰ ہی سے باتیں کی؟ کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی؟ اور خدا نے یہ سنا۔ خدا نے نبیہ سے باتیں کی اور نبیہ کی سنی، جب وہ اسرائیلیوں کی پیغام اور مرضی اور وہ بات جو خدا تک پہنچانا چاہتی تھی وہ نبیہ ہی پہنچاتی تھی۔ کیا وہ عورت نہ تھی؟ وہ عورت تھی۔ کیا خدا نے اس کے اعضاء کو نہیں بنایا؟ ہاں بنایا۔ کیا خدا نے اسے پاکیزگی نہیں بخشی؟ اب عورت خلدہ نبیہ جو خدا کے ساتھ بات کرتی تھی، خدا اس کے ساتھ بات کرتا تھا اور وہ خدا کے ساتھ بات کرتی تھی۔ کیا صرف مرد کے ساتھ ہی خدا بولے گا؟ عورت کے ساتھ بھی خدا بات کرتا ہے۔ وہ نبیہ تھی، خدا اسے ویژن دیتا تھا، خدا اس پر مرضی کو ظاہر کرتا تھا، مکاشفات دیتا تھا، خدا اس پر وحی کو نازل کرتا تھا کہ میری بات بتا۔ اور پھر عہد جدید میں اعمال کی کتاب اس کا 21 باب اس کی 8 میں لکھا ہے کہ مبشر فلپس کی 4 بیٹیاں نبوت کرتی تھی، لوگوں تک، لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے درمیان، جماعت کے درمیان، کلیسیا کے درمیان، خدا کے لوگوں تک وہ پہنچاتی تھی یسوع المسیح کی آواز۔ تو کیا وہ عورتیں نہ تھی جو کلیسیا، لوگوں، جماعت کو پہنچاتی تھی خدا کی آواز؟ صرف ہم مریم، مارتھا اور ہنا اور مشہور عورتوں کے سے واقف ہیں۔ اس کے علاوہ تمام جو عورتوں جنہوں نے کردار ادا کیا ہے بائبل میں، جن کے وسیلے سے انبیاء کرام، بادشاہ زادے پیدا ہوئے، اور جن کے وسیلے سے خدا نے اپنے منصوبے پورے کیے، اپنی
قدرت کو ظاہر کیا، اپنی مرضی کو ظاہر کیا، اپنا آپ دکھایا، اور جن کے وسیلہ سے دنیا تک وہ پیغام پہنچا، وہ عورت ہی کے ذریعے سے، وہ عورت ہی تھی جس کے ذریعے سے دنیا جو ہے وہ وجود میں آئی۔ اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا وجود میں نہ آتی، سب جو ہے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا، زمین پر کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ عورت ہی تھی جس کے وسیلہ سے دنیا بڑھتی چلی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، اور عورت کے ذریعے سے ہی اب یسوع مسیح خداوند بھی عورت کے ذریعے سے اس دنیا میں آیا، عورت ہی وسیلہ بنی۔ لیکن کچھ خادمین، علماء کرام، کلیسیا میں جو لوگ ہیں جو یہاں سے ناپاکیت میں مبتلا ہے، یہاں سے ناپاکیت میں مبتلا ہے، ان کے خیال میں صرف کیا ہے؟ عورت تو اولاد پیدا کر سکتی ہے، عورت کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے۔ کہ عورت خدا کا، مرد کا جلال عورت ہے۔ اگر مرد عورت کا سر ہے تو عورت مرد کا تاج ہے۔ آپ شوہروں کا تاج عورت ہے۔ آپ کے ساتھ اگر آپ کا دوسرا، مرد کا دوسرا وجود عورت ہے، مرد کا دوسرا روپ جو ہے عورت ہے، آپ کی شبیہ دوسری عورت ہے، آپ کی دوسری تصویر عورت ہے، آپ کی بیوی، شوہر کی بیوی دوسری تصویر ہے عورت، شوہر کی دوسری شکل، وجود، روپ عورت ہے۔ ان عورتوں کے میں نام اب جو پوشیدہ ہیں، جن کے وسیلے سے خدا نے اپنے کام کو سر انجام دیا، جنہیں میں نے اور آپ نے پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے، لیکن کلام نے، لیکن خدا نے انہیں عزت دی، خدا نے انہیں واضح کیا، ہم نے اسے دبا دیا، ہم نے اسے چھپا دیا، دفنا دیا، لیکن خدا نے انہیں عزت، رتبہ، اہمیت، اولیت بخشی ہے۔ کون ہے وہ؟ حقرون کے ساتھ، جس کا تعلق یسوع مسیح کی نسب نامہ سے ہے، جس کا ذکر پہلا تواریخ اس کا 2 باب اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، اور متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، 2 باب اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا اور خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت کی، سو بن میں سے 2 ریچھنیاں نکلیں اور انہوں نے ان میں 42 بچے پھاڑ ڈالے۔ سوری، 2 تواریخ تھا، سوری، غلط حوالہ پڑھ دیا۔ دوسرا تواریخ اس کا 2 باب اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے کہ وہ اکرون کے ساتھ یسوع مسیح متی کی انجیل میں اگر ہم دیکھ لیں، اکرون کا جو تعلق یسوع مسیح کے نسب نامہ کے ساتھ ہے، 3 آیت میں لکھیں، دیکھیں گے، اور یہودا سے فارس اور رازا تمر سے ہوئے، اور فارس سے حسرون پیدا ہوا، اور حسرون سے رام پیدا ہوا، جس کا تعلق یسوع مسیح کے نسب نامہ سے ہے۔ یسوع مسیح کے جنم کے ان باپ و اجداد کا تعلق کہاں سے ہے؟ اس عورت سے ہے
جو اکرون کے ساتھ جس کا میل ہوا، اکرون کے ساتھ جو جڑی تھی، وہ خدا نے اس عورت کے وسیلہ سے ہی نسب نامے وجود میں آئے۔ مرد کے وسیلہ سے تو خاندان واضح ہوتا ہے، لیکن عورت کے وسیلہ سے جو خاندان وجود اور تعداد میں بڑھتا ہے وہ عورت ہے۔ اور وہ عورت جس کا تعلق پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، ادا اور ضلع وہ عورتیں جو پوشیدہ ہیں جن کے ساتھ انبیاء کرام جڑے، یعقوب کی بیوی بلہا، یعقوب کی لونڈی بلہا جو بیوی بھی تھی اس کی، راخل تو تھی، بلہا اور اس کی دوسری لونڈی، وہ عورتیں جن کے وسیلہ سے یعقوب کے 12 بیٹے جنہیں 12 قبیلوں سے جانا جاتا ہے، وہ جو ہے عورت ہی کے سبب سے وجود میں آئے۔ وہ 12 قبیلے، اور 12 قبیلے اسماعیل کے ہاجرہ کے وسیلہ سے آئے۔ وہ عورتیں جنہیں پوشیدہ رکھا ہے، جن کا بہت بڑا کردار ہے، جنہیں خدا نے ایک بہت بڑا رتبہ بخشا ہے۔ اور نئے عہد نامہ میں وہ کندھا، وہ حبشی خوجہ کی جو وہ تھی، حبشی خوجہ کی جو کندھا، اس عورت کا نام جو شہزادی تھی، جو ملکہ تھی، اس کا وہ وزیر، حبشی خواجہ جس کا وزیر تھا، وہ کندھا عورت، وہ پوشیدہ ہے، جس کے وسیلہ سے حبشی کا جو ہے وہ پہچان ہوئی۔ اور وہ خلوے کی وہ عورت جس نے یسوع کو قبول کیا، اور اس کے تمام خاندان، شوہر، بیٹوں بیٹیوں نے یسوع کو قبول کیا، اور انہوں نے یسوع کی خوشخبری کو آگے پہنچایا۔ اور وہ کلودیا، وہ عورت جس کے گھرانے میں خدا کی کلیسیا قائم ہوئی، جس کے گھرانے سے لوگ جمع ہو کر ایماندار خدا کی پرستش کرتے تھے، وہ کلودیا عورت تھی۔ یہ خدا کی تمام وہ خواتین جنہیں خدا نے عزت، احترام، رتبہ، شہرت بخشی ہے، میری اور کلام کی یہ تصدیق ہے کہ خدا نے جنہیں عزت بخشی انہیں کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ اور کلیسیا کو یہ لازم ہے کہ وہ عورت کو وہ تمام رتبے اور اولویت اور عزت بخشے جو خدا کا کلام دیتا ہے۔ اور خدا کے کلام نے جسے عزت بخشی ہے اسے انسان، کلیسیا، خادمین، اسکالرز رد نہیں کر سکتے۔ اور خدا کے کلام میں جو لکھا ہے وہ سچ، حقیقت اور وہ پکا ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ سارا عزت، ساری شہرت یسوع کو ملے۔